السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ مجھے آج انعام اللہ نیازی صاحب کی ایک انٹرویو میں کر رہا تھا۔ وہ ان کے عمران خان صاحب کے کزن ہیں اور ایک خاص عرصے تک عمران خان کے ساتھ حفیظ اللہ نیازی اور انعام اللہ نیازی جڑے ہوئے تھے، پھر وقت نے بہت دور کر دیا ہے۔ تو عمران خان کے بارے میں صحیح رائے تو ظاہر ہے ان کے بہت قریب ترین جو بچپن کے بھی دوست تھے، کزن تھے، وہ زیادہ بہتر دیتے ہیں۔ تو انعام اللہ نیازی صاحب نے کہا تھا عمران خان کسی کا بھی نہیں ہے، اور وہ بیان آپ نے دیکھا ہوگا میرے شو میں جو میں اب تک میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کسی کا نہیں ہے۔ ایون اگر پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہوگی تو بم گرانا ہے بم گراؤ، تباہ کرنا ہے تباہ کرو، وہ یہ کہیں گے کہ میرا حصہ کتنا ہے، مجھے کیا ملے گا۔ نو کنسرن وتھ پاکستان، یعنی پاکستان جس کے لیے، صرف پاکستان نہیں، یقیناً بہت سے ممالک ہیں جس کے لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنی زمین کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں اور بے دریغ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک شخص یہ کہے کہ پاکستان کو تباہ کرنا ہے کرو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرا حصہ کیا ہوگا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا چہرہ ابھی آپ لوگوں نے جو دیکھا ہے وہ 20% دیکھا، 80% بھی نہیں دیکھا ہے۔ خیر بہت ساری باتیں تھیں، لیکن میں جو اصل مدعے میں آنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہر جو قریب ترین ان کے لوگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کسی کے نہیں ہیں، عمران صاحب کسی کے وفادار نہیں ہے، عمران خان صاحب صرف اپنے وفادار ہیں، اپنی ذات کے۔ اور اس حوالے سے بھی پرویز خٹک صاحب سے بھی میرا انٹرویو ہو رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نے لوگوں کو استعمال کیا اور پھینک دیا، استعمال کیا اور پھینک دیا، اور عمران خان نے بڑی تعداد میں لوگوں کو استعمال کیا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب محسن، ایک ہوتا ہے نا کہ جس غزالی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو اس کو صحیح طور پر یہ اس طرح آتا ہے کہ اس آپ کے جو ہے وہ بدنما شخص یا فضول شخص اور پہ جو احسان کرے گا، اور ایسا شخص جس کا رویہ ہی وفاداری نہیں ہے، اس پہ کوئی احسان کرے گا تو یقیناً وہی پلٹ کر آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو اس کے شر سے بچو۔ تو عمران خان کے بارے میں اکثر یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کسی کا نہیں ہے، اور عمران خان اگر وفادار ہے تو اپنا ہے، چاہے عمران کے لیے کوئی اپنی جان بھی دے دے، وہ اس کے لیے تھینک لیس ہوتا ہے، وہ اس کو وقتی طور پر تو اس کو آسمان پہ اٹھاتا ہے، پھر جب وہ گر رہا ہوتا ہے تو پلٹ کر۔ ہم نے دیکھا بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے عمران کا ساتھ دیا، عمران کے ساتھ کھڑے ہوئے، عمران کے لیے لڑائی کی، عمران کے لیے اپنی جائیداد، عمران کے لیے اپنا زندگی، عمران کے لیے اپنی سارا کچھ انہوں نے نچھاور کیا۔ لیکن آخری میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جی اتنی سی بھی رتی برابر جس کو کہتے ہیں ایک فیلنگز ہو جائے کہ یار یہ شخص نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے، چلو نہیں ہے، عمران کسی کے وفادار نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور ان کو تکلیف بھی اس لیے ہوتی ہے۔ ایک آدمی عمران خان پہ احسان ہی نہیں کرتا، اس کے لیے کچھ کام ہی نہیں کرتا ہے، تو عمران خان اس کے لیے نہ کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک شخص اگر عمران کے لیے کچھ کرتا ہے اور عمران اس کے لیے نہ کرے تو افسوس تو ہوتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جس نے عمران خان کے لیے بہت کچھ کیا ہو اور اس کی بنیاد پر اس کی اپنی تباہی ہو گئی ہو، اپنا نقصان ہو گیا ہو، اور اس کے بعد بھی عمران خان اس کو ایڈمائر نہ کریں بلکہ اس کے اوپر سنگین الزام لگا دیں، تو سوچے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تو عمران خان اس چیز کے لیے مثلا مقبول ہے، پروفڈ ہے۔ ہم یہ سوچتے تھے
کہ عمران خان نے بہت سپورٹ کیا، جنرل باجوہ نے عمران خان کو ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ کیا ان کی اور ان کی گورنمنٹ کو، اور خود عمران خان نے کئی جگہ کھڑے ہو کر کہا کہ عمران خان جنرل باجوہ نے ہماری حکومت کو سپورٹ کیا اور یہ ڈیموکریٹک جنرل ہیں، نفیس جنرل ہیں، بہترین جنرل ہیں، اور یہ بہترین انسان ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری بات مانی جاتی ہے اور میرے اگر بات نہیں مانتے تو میں نواز شریف کی طرح نہیں، میں تو آرمی چیف کو بھی سیک کر دیتا. اس کا مطلب انہوں نے دو باتیں اس طرح کی گفتگو میں اسٹیبلش کی ہیں. ایک تو یہ کی کہ وہ ساری ذمہ داری، سارا کام ان کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا. اور دوسرا انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا جنرل قمر باجوہ نے ان کے ساتھ مل کر جو ان کی حکومت کی اور ان کی بڑا کیئر کیا ہے، ایک پیج پہ رہے ہیں اور ان کی حکومت کو ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ کیا ہے. کہنے کا مطلب تھا کہ انہوں نے ایک بڑا احسان کیا ہے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جب مفادات کی بات آئی اور جب اپنی جان بچانے کی بات آئی تو سارا گند اٹھا کر جنرل آپ کے باجوہ پہ ڈال دیا گیا. اور کس طریقے سے نہ صرف گند ڈالا گیا بلکہ ان کی تضحیک اور تذلیل تک شروع ہو گئی. حالانکہ جنرل باجوہ نے ابھی تک ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے. انہوں نے ان کے اوپر جو احسانات کیا ہیں ان کے بارے میں جو ان کی اس کے پاس جو پوائنٹس ہیں وہ کھل کر نہیں آیا. کچھ لوگ ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس سے منسوب کر کے باتیں کی، لیکن کچھ دوسرے صحافیوں نے کہا نہیں یہ جھوٹ ہے، ہمیں تو جنرل باجوہ صاحب نے ایسا نہیں کیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں منسوب کر کے. لیکن جنرل باجوہ نے ابھی کسی فورم میں آ کر عمران خان کو شٹ اپ کال نہیں دی ہے. لیکن عمران خان نے باجوہ کا پرخچ اڑا دیا انہوں نے اور ان کے ٹرولر نے میڈیا میں فنا. اور ہم یہ کہتے تھے، اور میں نے ویلاگ بھی کیا ہے، اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا تھا کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب عمران خان اپنے سب سے بڑے محسن کے اوپر حملہ کریں گے. اپنے سب سے بڑے محسن کو جو ہے نا اس پہ سنگین الزام لگائیں گے. اپنے سب سے بڑے محسن کو جو ہے نا وہ اس کی تضحیک اور تذلیل کریں گے، اور اپنا سارا گند اپنے سب سے بڑے محسن کے گریبان میں ڈال دیں گے. میں بھی کہتا تھا کچھ لوگ، اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر جو لوگ عمران کو جانتے تھے، قریب تھے، وہ سب سمجھتے تھے کہ کب عمران خان صاحب اپنے سب سے بڑے محسن جنرل فیض حمید کے اوپر حملہ کریں گے. آج کر دیا. آج انہوں نے جنرل فیض حمید کے اوپر ایک بہت سنگین الزام لگایا. دیکھیں ایک تو یونیورسلی بات اپنی جگہ ہے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس میں ایجنسی بھی انوالو ہوتی ہے. پاکستان کی ایجنسی سیاست میں انوالو ہوتی رہی ہے اور حکومت بھی اس میں شامل ہوتی ہے. وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ DGISI ہوتا ہے، یہ جنرل یا آرمی چیف ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں چیزوں میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں کچھ ایشوز کے اوپر، چاہے وہ بیوروکریسی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو، چاہے وہ انتظامی مسئلہ ہو، چاہے وہ عدالتی مسئلہ ہو. کسی چیز میں کہیں نہ کہیں، آج نہیں اس سے پہلے بھی، چاہے وہ زرداری صاحب صدر تھے یا آپ کے کوئی اور وزیر اعظم تھا، محترمہ تھیں، یا اس سے پہلے نواز شریف تھے، یہ ادارے کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں جڑے ہوتے تھے اور ان چیزوں میں انوالو ہوتے تھے. لیکن آج تک کسی وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کہ، اور اس طرح اس کو سپورٹ بھی نہیں ملی کسی وزیر اعظم کو، اور پھر آخر میں اس وزیر اعظم نے سارا گند کسی DGISI پہ یا ریٹائرڈ فوجی پہ یا ریٹائرڈ جنرل پہ نہیں ڈالا، جو عمران خان نے جنرل باجوہ پہ ڈالا تھا. اور اب سب سے بڑے محسن جنرل فیض، دنیا جانتی ہے کہ جنرل فیض نے عمران خان کے لیے کیا کیا. ظاہر ہے ان کی اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ ان کے میں مفادات تھے. شاید عمران خان ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، یہ بھی ایک بات تھی، ہوگی بالکل ان کو بنانا چاہتے تھے، یہ بات تھی. لیکن صرف اسی چیز کو لے لیں کہ جی جنرل فیض نے اگر آرمی چیف بننا تھا، اس کے لیے انہوں نے عمران خان کو کہاں کہاں سپورٹ دی ہے. میڈیا ہو، عدلیہ ہو، آپ کے انتظامیہ ہو، اپوزیشنز ہو، خود فوج ہو، کہاں کہاں ایکسٹرا آرڈینری سپورٹ دی. اور اس سلسلے میں
اگر جنرل فیض آرمی چیف بن بھی سکتے تھے تو اپنے ہی اوپر انہوں نے یہ سارا الزام ان پر آنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے فوج میں ان کے خلاف ریٹیلیشن شروع ہو گئی, اپوزیشن میں آ گیا, سیاستدانوں نے سیاستدانوں نے انگلی اٹھا لی, بتا دیا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. انتظامیہ نے کیا, بلوچستان ان کو سینٹ دی, ان کو بلوچستان دیا, ان کو آپ کے KPK دیا, ان کو جنرل فیض نے آپ کے گلگت بلتستان دیا, سینٹ کا الیکشن دیا, آگے کا الیکشن دیا, اور میڈیا کے اہم ترین لوگ ان کی جھولی میں ڈالے. ان کے لیے جو ہے وہ پوری فوج میں ایک پورا سسٹم چلایا, باہر چلایا, میڈیا کا ایکسٹرا آرڈینری ورک سپورٹ کر کے دیا. کیا کچھ احسان نہیں کیا تھا. تو جب یہ ڈیلے ہونے لگا تو ہم نے یہ محسوس کیا اپنے طور پر, ہمیں یہ احساس ہوا کہ عمران خان سب کے خلاف بولیں گے لیکن جنرل فیض کے خلاف نہیں بولیں گے, کیونکہ جنرل فیض نے چلے ان کو ایک لالچ تھی کہ وہ آرمی چیف بنیں گے, لیکن اس کے لیے انہوں نے جو عمران کے لیے عمران پہ احسانات کیے ہیں وہ احسانات اتنے بڑے ہیں کہ کوئی اس کو اتار نہیں سکتا. لیکن آج عمران خان نے اپنا وہ کہتے ہیں نا وہ دکھا دیا جو ان کے اندر ہے, یعنی اپنے محسنوں کو بخشتے نہیں ہیں, کسی بھی محسن کو, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. آج انہوں نے بیان دے دیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو بھی کارروائی ہوئی اس میں جنرل فیض انوالو ہے. جنرل فیض چاہتے تھے, میں نے تو کیس آگے بڑھایا ہے. مثلا کوئی اور ہوتا تو کم از کم اس موقع پہ جب جنرل فیض ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور اتنے بڑے محسن ہیں عمران خان کے, اتنے بڑے محسن ہیں, تو کم از کم اوائڈ کرتے ہیں یار یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے. لیکن نہیں, کیونکہ اب چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے ہیں قاضی فائز عیسیٰ. اگر نہیں بنتے تو شاید یہ بیان نہیں آتا. بننے والے ہیں اور بہت قریب آ چکے ہیں. اب عمران خان کو اپنی فکر ہو گئی ہے, اپنی ذات کی, اور اس ذات کی فکر میں وہ قاضی فائز عیسیٰ یا اس ملک کے عوام تک یہ خبر پہنچانے جاتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف میں نہیں تھا, یہ تو جنرل فیض تھے. حالانکہ شہزاد اکبر, فروغ نسیم, کابینہ کے بڑے اہم ترین لوگ جو خود PTI کے ہیں, فواد چودھری, سب یہ کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام سن کے عمران خان بدک جاتے تھے. عمران خان کسی صورت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے. لیکن آج کیا ہو گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بڑا سنگین الزام, چلیں یہ کرتی ہے یہ چیزیں نواز شریف دور میں بھی, بے نظیر دور میں بھی, آصف زرداری دور میں بھی, اور بھی جو جمالی صاحب آئے, شوکت عزیز آیا, اور بھی دور میں بھی ایجنسی اپنا یہ کام کرتی ہے اور پولیٹیشین کے ساتھ ملتے ہیں اس سلسلے میں. لیکن کسی نے اس قسم کا الفاظ نہیں کیا, اور نہ کسی نے اتنا احسان بھی کیا. یہاں تو احسانات کیے, لیکن عمران خان کو جب اپنی فکر ہوئی تو انہوں نے جنرل فیض کو بھی 20 چوراہے پہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دی, اس کو اوپن کر دیا. سوچیں آپ ذرا, سوچیں اس وقت جنرل فیض کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ یار میں نے جس شخص کے لیے اپنی آرمی چیف, اپنی بدنامی لی, سب سے لڑائی لی, سیاستدان ہوں, انتظامیہ ہوں, خود فوج کے اندر لوگ ہوں, اتنی بھاری میں نے لی. ٹھیک ہے اس میں میرا بھی انٹرسٹ تھا, لیکن میں نے اس شخص کو اتنا کچھ دیا, ورنہ PTI نہ 2018 کا الیکشن جیت سکتی تھی, نہ وہ گلگت بلتستان میں ان کا کیا ہوا, آزاد کشمیر میں کیا ہوا, گلگت بلتستان میں ختم نا, کیا ہوا بلوچستان میں. تو یہ سب جنرل فیض کے مرہون منت تھا. تو اتنے بڑے بڑے احسانات کے باوجود اگر عمران خان نے آج اپنے سب سے بڑے محسن پہ حملہ کیا ہے تو عمران خان کے بارے میں جو لوگ کہتے تھے کیا یہ سچ نہیں ہے. اب جو میں نے بھی رابطہ کیا ہے کسی ذریعے سے کہ آئیے جناب جنرل فیض صاحب, آپ بھی بہت چپ رہے ہیں, آ جائیں, کم از کم آپ بھی تو بتائیں کہ یہ جو اتنا بڑا سنگین الزام عمران خان نے لگایا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. اور دوسرا یہ کہ عمران خان کیا بالکل ہی ہر چیز میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, سب سائفر نہیں, فلاں نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے الزامات نہیں لگائے, لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ قتل کرنا چاہتے ہیں, میں نے ان کا نام لے لیا. اپنے اوپر تو کوئی چیز بھی نہیں,
اور یہاں تک کہ آج قاضی فائز عیسیٰ والا بھی کہہ دیا کہ میں تو بے معصوم ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ تو سب جنرل فیض کا کمال تھا، جنرل باجوہ کا کمال تھا۔ تو آج جنرل فیض صاحب راضی ہو گئے ہیں کہ اب عمران خان کی اہم ترین کرتوت اب وہ بھی منظر عام پہ آئے گا، انتظار کیجیے۔ ایک اور بات کرتا چلوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے اختلافات کی اور بڑی بڑی خبریں اس وقت میڈیا میں چل رہی ہیں، لیکن کوئی ایک خبر بھی جس کی تصدیق ہے، کوئی تصدیق کر سکتا ہے، صرف اسٹیٹمنٹ تو دے سکتا ہے۔ میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی ٹرمپ کے ساتھ لڑائی ہو گئی، فواد آپ کے مودی کو انہوں نے منہ دے دیا اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن اس کے صرف ان باتوں کو اور کوئی تردید کرے۔ اب یہ تردید عمران خان اور بشرا بی بی آ کے ٹی وی پہ تو نہیں کر سکتی کہ ہمارے درمیان لڑائی ہوئی ہے اور ہماری بہن آئی اور پتہ نہیں کس قسم کی ایک چیزیں بنا لی۔ تو جو چیز نہیں ہوگی میں اس کی کبھی یعنی اس کی تصدیق نہیں ہوگی۔ یہ خبر ہے، اگر کسی کے پاس اس کی تصدیق ہے اس لیول پر جو وہ دے رہا ہے تو وہ آن ایئر کرے، پوچھے کیوں کوئی؟ آپ ثابت کر دیں کہ آپ کو یہ خبر کیسے ملی، آپ کا چلیں سورس نہ بتائیں، آپ کو یہ خبر کیسے ملی اور کہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کی تصدیق آپ نے کی اگر خبر کسی نے کی، کیونکہ بڑا واقعہ ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ویڈیو آ گئی ہے، آڈیو آ گئی ہے کہ ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، ان کی بہن ہوئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر تصدیق کے اتنا بڑا الزام۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ نہیں جی ان کے درمیان تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان تو بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اب میں یہ خبر بریک کر دوں؟ نہیں، یہ خبر ہے اور بہت قریبی آدمی نے کہی کہ یہ سب فضول ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ لوگ تو بہت آرام سے، ہاں ٹینشن میں ہیں تو باہر کی چیزوں سے۔ میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے لیکن جس طرح کی خبر بنائی گئی ہے ایسا نہیں ہے، انہوں نے بھی خبر دے دی۔ اب اس کی میرے پاس یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان اور بشرا بی بی ایک یعنی پلیٹ فارم پہ ہیں اور کوئی لڑائی نہیں ہے، میرے پاس ایسی فوٹیجز نہیں ہیں، ورنہ میں دکھا دیتا۔ ایک فوٹیج آئی تھی وہ میڈیا میں، دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے۔ لیکن اگر کوئی اتنی بڑے الزام لگا رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی لڑائی اور خلا پہ اور طلاق پہ اور پتہ نہیں کیا مار پیٹ ہو گئی اور کیا، تو خدا کے لیے وہ بھی ایک فوٹیجز لگا دے۔ تو خبر ہوتی ہے، لیکن خبر ایسی دی جائے جس کے پیچھے تصدیق ہونی چاہیے۔ تو جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔